ذرا جنت کی عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھو کہ ان کی خوبصورتی کا اللہ نے کیسے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، میرے جنتی بندوں کو جنت کے اندر ایسی خوبصورت عورتیں ملیں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان نے یا کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، وہ اتنی نازک ہوں گی جیسے موتی ہوتا ہے، جیسے ہیرا ہوتا ہے، جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت وہ عورتیں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ تم دنیا میں نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تم کو جنت میں وہ حوریں عطا کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن میں یہ جنت کی حوروں کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کیوں مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والی بات کیوں کی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام فطرت کا دین ہے، اور فطرت یہ ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کی نعمتیں ہم بیان کرتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں میں ٹاپ کی نعمت ہے عورت، اور اسی لیے اللہ جب جنت کا بیان کرتا ہے تو جنت کی حوروں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جنت میں اتنی خوبصورت عورتیں ملیں گی۔ دنیا کی عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کو حیض و نفاس کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جنت کے اندر ان تمام مسئلوں سے عورتیں پاک ہوں گی۔ جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، آنے کی بات نہیں فرمائی، لو ان امرأة من اہل الدنیا اطلعت الى الارض، اگر وہ دنیا کی طرف جھانک لے، صرف جھانک لے، لملأت ما بینہما ریحا، تو دنیا کے اندر اس کی خوشبو بھر جائے گی، زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی، اور زمین و آسمان کے اندر جہاں بھی اندھیرا ہوگا وہ روشنی ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہے۔ اور فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے سر پر دوپٹہ ہے تو آپ بھی جنت کی حوروں کی طرح ہے۔ اگر آپ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار دیا، آپ نے اپنی شرم و حیا کو اتار دیا، آپ نے اپنی غیرت کو اتار دیا، تو آپ بھی دنیا کی فاحشہ عورتوں میں شامل ہو گئیں۔ جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اس جنت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے تحفہ بھجوایا، ریشمی کپڑا۔ عام طور سے عرب میں ریشمی کپڑا نہیں استعمال ہوتا تھا۔ ریشمی کپڑا آیا، بڑا ملائم تھا، بڑا سافٹ تھا۔ اس کپڑے کو صحابہ کرام چھو کر کے دیکھنے لگے، یہ تو بڑا ملائم ہے، یہ تو بڑا سافٹ ہے۔ صحابہ کو اس کپڑے کی نرمی اور ملائم ہونے پر بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ صحابہ کو لگ رہا تھا کیا کپڑا اتنا ملائم بھی ہو سکتا ہے، اتنا ملائی کے جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا، فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں اس کپڑے کے نرمی اور سافٹنس پر تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے؟ لمنادیل سعد فی الجنت الین من ھذا، اے میرے صحابہ جنت کے اندر حضرت سعد ابن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا، جو دستی دی جائے گی، جو ہینڈ کرچپ دیا جائے گا، وہ رومال بھی اس ریشمی کپڑے سے زیادہ سافٹ ہوگا، اس سے زیادہ نرم ہوگا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ جنت میں ملنے والا رومال جب اتنا بہترین ہوگا تو جنتیوں کے کپڑے کتنے اعلیٰ ہوں گے، اور جنت کے اندر جو قالین ہوگا اور جو بستر ہوگا وہ کتنا ملائم ہوگا۔
उस जन्नत को छोड़ करके हम दुनिया के पीछे भाग रहे। मेरे प्यारे साथियों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे की चीज है, दुनिया के पीछे न भागो।